لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد میرے اور آپ کے آخری پیغمبر و آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام و رحمت نازل ہو، آپ پر، ازواج مطہرات پر، آپ کے صحابہ پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا اس کا شکر اور اس کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اللہ کے اس مقدس اور خوبصورت گھر میں ہمیں جمع کیا۔ یہاں ہمارا بیٹھنے کا مقصد کوئی بات چیت نہیں، کسی سے گفتگو نہیں، کسی سے جو نا یا موبائل فون یوز کرنا نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ بولیے، یہاں ہمارے آنے کا مقصد، جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ دین کی باتیں سننا۔ ذمہ داروں نے اور امام صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو ہے نا ہر اتوار کو شاید یہاں درس ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جب تک مسجد باقی رہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے، آمین۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں میرے نوجوان بھائی اور بڑے بزرگ اور بالخصوص خواتین اور پیارے بچے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، ان کے لیے تو میں اپنی جانب سے، امام صاحب کی جانب سے اور ذمہ داروں کی بھی جانب سے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے یہاں بھی بیٹھنے کو، دین کی باتیں سننے کو، اپنی اصلاح کرنے کو اور اپنی آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر یا بیان دینا نہیں ہے، کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے، عمل صالح اور اس کی حفاظت اور اس کی مداومت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میری اور آپ کی زندگی میں عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل، اچھا کام، وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ وہ کام، چاہے وہ کام چھوٹا ہو چاہے وہ کام بڑا ہو، ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ اور وہ کام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی سنت اور طریقے پر ہونا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیے، کریکٹ چلا گیا وہ آپ کا مائنڈ آف نہیں ہونا، آپ میری طرف توجہ دیجیے۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں یا تو وہ عمل قرآن میں ہونا ہے یا تو وہ عمل حدیث میں ہونا ہے، اور وہ عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ جو سنت ہے ویسا ہونا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لوگ مرنے کے بعد مرحوم کے نام سے کیا کچھ اعمال کرتے ہیں، یا ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں کتنے ایسے بدعات و خرافات ہیں جس کو لوگ نیکی سمجھ کر، دین سمجھ کر کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا کام نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا مثال؟ 11ویں چلا چھٹی برسی یہ سب ہے، پیارے نبی کرے، لیکن لوگ کر رہے ہیں کیوں؟ نیک کام، کیا کام؟ اچھا کام۔ بھئی آپ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کام
پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو کام کرنے، کوئی آپ ایک روپے ایک بھی نیکی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم جو کام کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو، یا مسجد کو جو ہے تعاون کرنا، یا کوئی بھی کام ہو، ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہو وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ ابھی رمضان گزرا، چند دن چلے گئے، رمضان میں عبادتوں کا، سنتوں کا، قرآن کی تلاوت کا، یا جو ہے نا سنتوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، توبہ استغفار کا، مسلمانوں میں ایک عجیب سا ماحول دکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، سمجھے نا؟ اور خاص کر کے آخری کے 10 دنوں میں، آخری کے 10 راتوں میں کوئی قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جو نا نمازوں کی پابندی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر و اذکار، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، کوئی صدقہ و خیرات کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا، میں جتنا زیادہ ہو سکوں رمضان کے مہینے میں زیادہ نیک کام کرنا، زیادہ اللہ کو راضی کرنا، زیادہ نیکیاں کمانا۔ یہ جستجو تھی نہ تھی؟ بولو جی، یہ تڑپ تھی، یہ جذبہ تھا نا؟ رمضان گیا، جذبہ کہاں گیا؟ خالی ہے مسجد، دوسرے دن سے خالی، فجر کی نماز سے خالی مسجدیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، رمضان یہ جو مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ تھا، یہ ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے، اور یہ ٹریننگ باقی یہ جو مہینہ آنے والے ہیں 11 مہینے، ان 11 مہینوں میں آپ کی ٹریننگ ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھے اور اس کو دستانوں میں لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دی، ایسا کہ نمازوں کی پابندی کرے، 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرے، رمضان چلا گیا تو آپ بھی نظر نہیں آ رہے، اب اچھا صدقہ و خیرات کر رہے، رمضان چلا گیا صدقہ بھی چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہونا، اس عمل میں، اس عمل کی حفاظت بھی کرنا، ان عبادتوں کی حفاظت بھی کرنا، اور ان عبادتوں میں، ان نیکیوں میں مداومت ہونا۔ کیا ہونا؟ کیا ہونا؟ کوئی مداومت، کیا مطلب مداومت کا؟ تسلسل، سلسلہ، کنٹینیو، ہمیشہ، سمجھنا؟ کوئی بھی ایک کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تو اس کو کنٹینیو کرنا۔ ایسا نہیں کہ مولانا بیان دیتا رہے، زبردست بیان دیے، جذبہ پیدا ہو گیا، ایک دن کنٹینیو اچھا نماز پڑھے، دوسرے دن سے چٹ نظر دیا مسلی کہاں چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا، آپ جو کام شروع کر رہے ہیں اس عمل میں آپ کو ہمیشہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ مداومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس عمل میں ہمیشہ ہی اختیار کیا جائے۔ کیا؟ اس عمل میں کیا اختیار کرنا؟ ہمیشہ، تسلسل۔ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، اے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجد کو چندہ دو، غریبوں کی مدد کرو، اٹھا آپ کو 50,000 دے دے، پھر سال تک صدقہ کرے تھے، بھول گئے، پھر رمضان آیا سب۔ ایسا نہیں ہونا، آپ کا جذبہ پیدا ہو گیا، آپ صدقہ کرے صحیح، لیکن آپ اس صدقے کو روزانہ کیجیے، یا ہفتے میں جمعہ کیجیے، یا 2-3 دن میں ایک مرتبہ کیجیے۔ آپ اگر جو ہے نا آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چندہ آپ دے رہے ہیں، تو آپ روزانہ 50 روپے، 20 روپے یا 100 روپے دیجیے، لیکن کنٹینیو دیجیے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیا جی کہ چلو سمجھ میں آ رہی بات، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کنٹینیو دیجیے، ایسا نہیں کہ آپ وہ کام کر لیں پھر چھوڑ والے، عمل نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں کے اعمال بہت زیادہ پسند ہے جو بندے عمل شروع کرتے ہیں پھر اس عمل کو چھوڑتے نہیں، کنٹینیو کرتے ہیں جب تک ان کی سانس باقی رہے۔ سمجھے نا؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کی تو آپ پابندی کرتے تھے، کوئی بھی فرض نماز آپ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ فرض نماز سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان سنتوں کا بھی آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے ہیں،
ظہر کی نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد کے پاس ایک قافلہ آیا ہوا، ایک وفد لوگوں کا ایک وفد آیا تھا کہ اپنے نبی سے ملاقات کرنے. جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ایک چند لوگوں کی تعداد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ جو ہے نا سنت پڑھے بغیر اس وقت سے اس لوگوں سے ملنے کے لیے آپ چلے گئے. اور ان سے چلو کچھ باتیں ہوتے ہوتے آپ وقت چلا گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، لیکن آپ سنت نہیں پڑھے. آپ دیکھیے نماز عصر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نماز عصر پڑھے. نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے فرض نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں چھوڑ گئی تھی نا، آپ نے ان سنتوں کو نماز عصر کے بعد پورا کیا. تو یہ بات سننا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آپ پڑھ رہی ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام سلمہ نماز ظہر کے بعد مجھ سے ملاقات کے لیے لوگوں کی ایک تعداد آئی تھی، ایک وقت آیا تھا اور ان سے بات چیت میں میرا یہ وقت گزر گیا، لیکن میں اس سنت کو مداومت کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نماز عصر کے بعد پورا کیا. سبحان اللہ. فرض نہیں، سنت کی بات ہو رہی، سنت کی بات ہو رہی. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے سنت چھوڑو، ہم سے کتنی فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فرض نماز کی قضا ہی نہیں کر رہے؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی قضا کر رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی سنتوں کا پابند ہے کسی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے یا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ چلا گیا، اس کی سنت چھوٹ گئی، اگر وہ بعد میں پورا کرنا چاہ رہا ہے نماز عصر کے بعد وہ کسی بھی وقت میں پورا کر سکتا ہے. بات سمجھ لنا. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو سنتوں کا پابند ہے، سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، یہ اس کے لیے. اور اسی طرح ایک صحابی تھے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی سے ان کا گھر بہت دور تھا، وہ بہت دور سے چل کر پیدل آ کے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، بہت دور سے. اور اس وقت جو نا معلوم ہے پہلے زمانے میں کوئی آبادی، زیادہ آبادی نہیں تھی، اتنے ساری سواریاں نہیں تھی، لیکن پیدل آتے تھے، لیکن ایک بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، مکمل نمازوں کی پابندی کرتے تھے. صحابہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اتنی دور سے چل کر کیوں آتے ہو؟ کوئی ایک سواری خرید لیجیے، گھوڑے پہ آئیے، کوئی اور سواری بھی خرید کے سواری کے ذریعے آئیے، اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ اور یا نہیں تو آپ اتنی دور کا مسافت طے کرنے کے بجائے مسجد کے بازو گھر لے لو. تو اس صحابی کا کیا جواب تھا؟ میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. سنیے، جو نمازوں کو لیٹ لے لیتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اس صحابی کا عمل میرے اور آپ کے لیے، خواتین کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. صحابی نے کیا کہا؟ میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، مسجد کے بازو ہو. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مسجد کے، ہمارا گھر مسجد کے قریب اور مسجد کو لگتا ہونا، ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن وہاں صحابی کیا کہے تھے؟ نہیں، میرا گھر مسجد نبوی کے قریب نہ ہو، مسجد سے دور رہنا. ایسی کیا بات ہے؟ ابھی پریشانی کی بات ہے. ارے آپ مسجد سے قریب رہیں گے تو آپ اور اچھا لگاؤ ہوگا. لیکن جب یہ شکایت، جب یہ مسئلہ پیارے نبی کے پاس لے جایا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے مسجد کے بازو میرا گھر نہ تمہیں دور ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے پوچھا یا عبداللہ تم نے ایسی بات کہی، کیوں کہی؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ میں نے اس نیت سے جواب دیا ہے کہ اگر میرا گھر مسجد سے جتنا دور ہوگا، اگر میں اس گھر سے اگر میں مسجد کو پیدل آؤں گا تو میرے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک قدم پر میرے گناہ مٹ جائیں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتے جائے اور ایک گناہ مٹتے جائے. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے مسجد سے دور ہونا چاہ رہا ہوں. تو لیکن آپ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں
تو ایسا نہیں کہ ہمارے اندر ایک ہی دن میں جذبہ پیدا ہو گیا، لمبی لمبی جلدی جلدی نمازیں پڑھ لیے، جلدی جلدی کر لیے، پھر چاپٹر کلوز کر ڈالے، رمضان گیا، مسلمان گیا، مسجد کی خالی نہیں جناب، سب پکار رہی ہیں، مسجد کی دیواریں پکار رہی ہیں، کہاں گئے رمضان کے مسلمانوں؟ کہاں گئے؟ چاندنی چوک میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، بازاروں میں ہے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو پھر نمازیں کون پڑھیں گے؟ تو صرف یہ نماز صرف رمضان کے حد تک ہی، لیکن نہیں میرے بھائیوں، اس عمل کو آپ کنٹینیو کیجیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دنیا میں ہماری زندگی باقی رکھا ہے، تو تب تک میرے اور آپ کے لیے ضروری اور واجب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پابندی کے ساتھ عمل کریں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، کنٹینیو سنتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ جو ہے روزانہ قرآن 1 صفحہ 2 صفحے یا 3 صفحے قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، روزانہ آپ 10 روپے 20 روپے صدقہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگر جس دن سے یہ آپ عمل شروع کریں گے نا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، تمہاری زندگی میں سکون لائے گا، اور تمہاری زندگی ایسے بدلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یقین، بھروسہ، ایمان صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار الہی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے اور نیک عمل کی حفاظت کرنے اور نیک عمل کو مداومت کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ کنٹینیو اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں جو جذبہ ہمارا مسجد سے جو لگاؤ تھا، وہی لگاؤ، وہی تعلق زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ ایک بھی سنت چھوڑے بغیر جو ہم پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کو، ان نوافل کو، ان عبادتوں کو آخری سانس تک پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر پریشانی، تکلیف، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، جو مظلوم ہیں بالخصوص غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی، ان کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مساجد کو، مدارس کو، یا ہمارے وقف پراپرٹی کو جو قبضہ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو ناکام فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اسلام کی، دین کی، شعائر کی، مساجد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدیں ہماری مصیبت حفاظت ہو سکتی ہیں جب ہم روزانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف جمعہ ٹو جمعہ گئے نماز پڑھ کے چلے گئے، ایسا اگر ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو اور جو کچھ ہم باتیں سنی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔